नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सुनहरे लोग में मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अब्दुल बासित। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान की मारूफ शख्सियात जो मुख्तलिफ शोबों में खिदमात अंजाम दे रही हैं, उनसे तफसीली बातचीत करते हैं, हम तफसीली इंटरव्यू लेते हैं। नाज़रीन, मुसा गढ़ बैठी अदीब मेहताब अकबर राजदी, पाकिस्तान की मारूफ टीवी एंकर और सियासतदान, मेंबर कौमी असम्बली। मेहताब अकबर राजदी सिंध की हमजहत शख्सियत, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से वाबस्ता रही हैं। ख़ास तौर पर रेडियो और टीवी, तालीम व सकाफत, समाजियात, ब्यूरोक्रेसी, अदब व सियासत, सारे शोबों में आपकी खिदमत आप अंजाम देती रही हैं। इसी सिलसिले में आज हम मेहताब अकबर राजदी से इंटरव्यू कर रहे हैं, तफसीली और बातचीत कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मेहताब साहिबा? खैरियत? बिल्कुल ठीक, आपने ज़हमत की। अब नहीं, आपने वक्त निकाला, ये बड़ी बात है। मेहताब साहिबा सूबा सिंध के शहर नोडेरो ज़िला लाड़काना में 14 अगस्त 1947 में आप पैदा हुई। तो बचपन की जो यादें हैं शहर की, और तो कुछ हमारे नाज़रीन को शेयर करें। वो बचपन की यादें तो सियासत का महवर है। जी जी। और भुट्टो साहब की जो बड़ी बेगम साहिबा थी, उनके वालिद साहब वहाँ नौदेरों में होते थे। अमीर बेगम, उनको हम अदी शीरीन कहते थे। जी जी जी। तो उनका घर और हमारे घर में बस एक बीच में दीवार थी। तो हम जब छोटे थे तो उनके पास जाते थे, वहाँ उनके घर पे बहुत बड़ा घर था। क्या बात। उनके वालिद साहब ने 7 शादियां की थी माशाल्लाह। उनको बेटे की औलाद नहीं होती थी, तो वो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी बच्चियां होती थी। तो उनको 3 बेटियां तो पैदा हुई, लेकिन बेटा पैदा नहीं हुआ। लेकिन घर उनका बड़ा था, क्योंकि 7 जो बीवियां थी, वो सब एक ही घर में रहती, अलग अलग पोर्शन दिए हुए थे उन्होंने। हम जाते थे अदी शीरीन के पास, क्योंकि मेरी बड़ी बहन और अम्मा जो है मेरी माँ, वो उनको बहुत इज्जत से, मेरी माँ को वो बहन कहती थी। आपा सकीना जो आपस में दोनों की बहुत कुर्बत थी। जी, बहुत कुर्बत। तो वो उसको बुलवा के और खत लिखवाती थी भुट्टो साहब के लिए। तो हमारा आना जाना उनके साथ बहुत रहा। मैं 2 जमातें पढ़ी उसमें नौदेरों में। मेरे वालिद साहब प्राइमरी टीचर थे, वालदा जैसे घर की खवातीन होती हैं, लेकिन वो ज़्यादातर कुरान पाक और 5 वक्त नमाज और इस तरह से रहना कि पूरा मोहल्ला उनको कहता था। वो सफ़ेद लिबास आमतौर पर पहनती थी, तो उनको पड़ोस के लोग बच्चे कहते थे अम्मा अच्छी। अच्छी मीन्स सफ़ेद, सफ़ेद। तो वो मेरे वालिद साहब ने, उनकी 4 बेटियां थे हम, और मुझसे छोटे फिर मेरे भाई आफ्ताब पैदा हुए 5 साल के बाद। लेकिन उन्होंने ये इंतजार नहीं किया कि कोई लड़का पैदा हो तो मैं इसको पढ़ाऊं, लेकिन उन्होंने अपनी बच्चियों को पढ़ाना शुरू किया। मैं तो सबसे छोटी थी, लेकिन मुझसे पहले मेरी बड़ी बहनों ने पढ़ा। जब बड़ी बहन पढ़ चुकी और उन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग ली हैदराबाद के ट्रेनिंग कॉलेज से, तो उनको कहा नौदेरों में कि अब तुम यहीं रहो और यहाँ की लड़कियों के स्कूल में लड़कियों को पढ़ाओ। क्या बात। उनको वहाँ छोड़ा, वो वहाँ पढ़ाती रही। हमारा घर था, मेरी खाला, मेरे चचाजाद भाई, मेरे भतीजे जो मेरे बाबा के थे, उनके साथ ब्याही हुई थी। क्या बात। तो उनके पास वो हमारा भी घर था, उनका भी मुश्तरका। लेकिन बाबा मुझे, मेरी 2 बड़ी बहनों को और वालदा को और भाई को हैदराबाद ले आए, क्योंकि उन्होंने देखा कि मेरी दूसरी बहन जो है वो मैट्रिक पास कर चुकी हैं, तो अब ये कहाँ पढ़ेगी, क्योंकि उस वक्त लड़कियों के कॉलेज न लाड़काना में होते थे, नौदेरों तो दूर की बात है। तो उसकी वजह से वो हैदराबाद आए ताकि इनकी तालीम में कोई रुकावट ना पड़े। अब मेहताब साहिबा ये बताइए कि एक जो स्कूल की तालीम होती है बच्चों की, और फिर वालिदैन की जो तरबियत पहले थी, उस हवाले से हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं कि क्या अच्छा वालिदैन के साथ होता था। वालिदैन बच्चों के बगैर, गुर्बत के बगैर नहीं, और तालीम भी स्कूल में भी दे रहे हैं, वालिदैन भी तालीम दे रहे हैं, उस हवाले से हमारे नाज़रीन। तालीम जो है वो आपकी एक किताबों की दुनिया है, और एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस होता है, वो आप पढ़ते हैं, उसमें आपको मुख्तलिफ मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं। तो वो तो हमारी तालीम का हिस्सा है। आपने सिंधी पढ़ ली, उर्दू पढ़ ली,
سائنس پڑھ لی, سماجیات پڑھ لی, یہ سب چیزیں آپ نے بالکل پڑھی, ایسے ہی. لیکن تربیت جو ہے وہ دو جگہ سے کیا آپ کو بات, ملتی کیا ہے. بات ہے. ایک ملتی ہے آپ کو آپ کے گھر سے, والدین سے, بالکل ایسے ہی. دوسری آپ کو اپنے اساتذہ سے. کیا بات. تو میں خوش قسمت ہوں کہ ہمیں ہمارے دونوں جگہ سے. والدین نے بنیادی جو اخلاقیات ہوتی ہیں وہ سکھائیں. کیا بات. والد صاحب نے ہمیں لڑکیوں کو, بچیوں کو یہ سکھایا کہ خود پر اعتماد کرنا سیکھو, کیا بات. کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, واہ واہ. پیسہ کچھ نہیں ہوتا, اخلاق سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی. والدہ نے ہمیں سکھایا بڑوں کی عزت کیسے کی جاتی ہے, رشتہ داروں سے تعلق بنائے رکھو, پڑوس والوں کا خیال رکھو, جو ضرورت مند ہیں ان کو دینا سیکھو, بالکل ایسے ہی. اور بڑی بہنوں کی عزت سیکھو, بالکل. اور خبردار کوئی بدتمیزی نہیں کرنی. ہاں, بہت ہی چیک اینڈ بیلنس تھا. تو شروع کی تعلیم آپ کی نڈورے میں ہوئی, اس کے بعد بقیہ تعلیم حیدرآباد میں ہوئی. دو جماعت, باقی تعلیم ساری حیدرآباد پوری میں. کی پوری. بالکل ایسی. پھر آپ نے ماشاءاللہ گورنمنٹ کالج, گرلز کالج سے آپ نے حیدرآباد سے کیا ہے, زبیدہ کالج سے کیا گریجویشن, اور پھر سیاست میں ایم اے کیا. تو اس وقت کا کچھ بتائیے, کالج کا اس وقت بہت ایکٹیویٹی بہت تھی, اور آپ جتنا اچھا بولتی تھیں ٹی وی پہ آ کر, اور جو اور بھی مراحل آپ پہ گزرے, وہ وہاں سے آپ کا شروع سے شوق تھا. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. جو میں عجیب بات ہے کہ پڑھا میں نے, جو 7 جماعتیں میں نے پڑھی سندھی میں, وہ میں نے پڑھی ٹریننگ کالج کا جو پریکٹسنگ اسکول تھا وہاں سے. میٹرک میں نے میرا اسکول سے کیا, جو ابھی گورنمنٹ گرلز پائلٹ سیکنڈری اسکول کہلاتا ہے, اور زبیدہ گرلز کالج سے میں نے گریجویشن کیا, جہاں ہماری پرنسپل ہوتی تھیں آپا شمس عباسی صاحبہ, اور ہماری بہت اچھی پروفیسر تھیں آپا مریم نوحانی صاحبہ. آپ جو کہتے ہیں کہ میں نے کیسے ایسے اچھا بولنا سیکھا, تو اس میں ایک بنیادی دو طریقے تھے کہ میں کیسے بول رہی ہوں. سب سے پہلے ریڈیو پاکستان حیدرآباد. کیا بات. میری بڑی بہن وہاں جاتی تھی ایز اے ریڈیو وائس. پھر آپ بھی جانے لگے. بیگم زینت چنا نے کہا ساری خاندانوں سے کہ بھئی ریڈیو پاکستان کھلا ہے, اپنی بچیوں کو ادھر بھیجو. تو انہوں نے سب سے پہلے عملی قدم خود اٹھایا اور اپنی بڑی بیٹی نصرت چنا کو بھیجا. کیا بات. تو جب انہوں نے بھیجا تو دوسروں نے سوچا بھئی یہ تو کوئی خرابی کی بات نہیں, تو ہم سے بھی کہا. اور اس زمانے میں ماحول بھی بہت اچھا, ماحول بہت اچھا. اماں سے بھی بولا آپ بچیوں کو بھیجو. اس نے بابا سے کہا, بابا نے کہا کوئی حرج نہیں ہے, جانا چاہیے. کیا بات. تو آپا سکینہ گئی, میں ان کے ساتھ جاتی تھی. تو میں جاتی تھی تو ایم بی انصاری صاحب وہاں جنرل مینیجر تھے. کیا بات. انہوں نے کہا کہ ہمیں بچوں کے آواز کی ضرورت ہے. اچھا, اس زمانے میں بڑے بڑے آرٹسٹ وہاں موجود تھے. حمایت علی شاعر صاحب وہاں موجود تھے, وہ اردو کی تمام چیزوں کو دیکھتے تھے. عبد الماجد صاحب وہاں موجود تھے, وہ بھی سینئر بہت, وہ بہت سینئر. بخاری صاحب, کیا بڑے بڑے نام ماشاءاللہ. میں نے جب آڈیشن دیا تو میں فیل ہو گئی. دوسری دفعہ بلایا پھر فیل ہو گئی. جب تیسری دفعہ کہا, یہ میں معیار کی بات کر رہا ہوں, تو میں نے کہا بھائی مجھے بہت ڈانٹ پڑتی ہے, بابا کہتے ہیں کہ اسکول سے چھٹی نہیں لینی چاہیے. تو انہوں نے کہا آؤ بیٹا آؤ تو صحیح. تو اللہ بخش بخاری صاحب اور عبد الماجد بھائی جان جسے کہتے تھے, انہوں نے میرا آڈیشن دیا. کیا بات. اور مزے کی بات, اسی دن عبد الکریم بلوچ صاحب کا آڈیشن ہوا, میں بچوں کے پروگرام کے لیے, وہ ظاہر ہے انہوں نے وہ ایڈلٹس تھے, اور سید صالح محمد شاہ, ان دونوں کا بھی آڈیشن اسی دن ہوا. کیا بات. میں بچوں کے پروگرام میں میرے خیال میں میں نے کوئی 2-4 پروگرامز کیے ہوں گے عمر کے مطابق. میں چھٹی جماعت میں وہ اس ایج میں تھے آپ. میں چھٹی جماعت. بالکل بالکل. لیکن پھر میری کوالٹی آف وائس اور آبزرویشن, بولنے کا انداز اور ادائیگی, اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب تم فل اسکرپٹ دے کے کہا تم ڈراموں میں ہیروئن کے رول کرو. کیا بات. میں نے ہیروئن کے رول کیے, اور مجھے بچوں کی فیس ملتی تھی 5 روپے نقد. میرے لیے بڑی بات تھی. میں گھر لا کے وہ اماں کے ہاتھ میں دے دیتی تھی, اماں اتنے پیسے ملے. تو یہ میری ابتدا تھی, اور میں نے جو بولنا سیکھا ہے وہ آپ سمجھیں کہ ریڈیو پاکستان میری درسگاہ. امریکہ میں فل برائٹ اسکالرشپ ملی, اس میں آپ گئیں,
اور ظاہر ہے جب پاکستان سے پہلی دفعہ جب آدمی جاتا ہے تو وہاں کا ماحول، ایجوکیشن اور پاکستان کا ماحول آپ نے کیسا محسوس کیا اور کیسا لگا؟ زندگی میں جتنی بھی آپ کو ٹرانسفارمیشن یا تبدیلیاں نظر آتی ہیں وہ اسی وجہ سے ہوا کہ ایم اے کے بعد جو میں نے پولیٹیکل سائنس میں کیا اور اس میں سندھ یونیورسٹی سے وہ نکلا کہ بھئی یہاں انٹرنیشنل ریلیشنز اور پولیٹیکل سائنس میں وہ ہوں گی آسانیاں نکلی ہیں، آپ آ جائیں۔ اس سے پہلے میں کانوینٹ گرلز اسکول حیدرآباد میں پڑھاتی بھی رہی ہوں، سینٹ میریز میں، ماشاءاللہ۔ وہاں میں ٹیچر تھی۔ تو پھر جب میں نے وہاں انٹرویو دیا تو سید غلام مصطفیٰ شاہ اس زمانے میں وائس چانسلر تھے، تو میری پولیٹیکل سائنس کے بجائے بین الاقوامی تعلقات کے جو چیئر پرسن تھے انہوں نے کہا کہ یہ ان کو میرے ڈپارٹمنٹ میں بھیجیے، تو میں نے وہاں ایز اے لیکچرر پڑھایا۔ انہی زمانے میں پاک امریکن کلچر سینٹر حیدرآباد میں ہوتا تھا، جی جی وہاں نظام قریشی صاحب ہوتے تھے اس کے ڈائریکٹر۔ جی جی انہوں نے کہا کہ یہ فل برائٹ اسکالرشپس آئی ہیں، آپ اس میں اپلائی کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ تو کہا بہت بڑا اسکالرشپ ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کر دیا۔ تو اس کے بعد ایگزام دینا پڑتا ہے آپ کو، انگلش پروفیشینسی کا ظاہر ہے بھی، وہ اور جی آر ای دینا پڑتا ہے کہ اس کون سے سبجیکٹ میں، جی جی وہ دونوں میں نے کلیئر کیے۔ تو اس کے بعد پھر انٹرویو ہوا ہمارا یہاں، ان کے جو یہ کاؤنسلیٹ تھی میریٹ ہوٹل کے پاس، جی 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 وہاں پورا وقت آیا تھا وہاں سے امریکہ سے، جی ہاں اور ان کے پولیٹیکل سائنس کے ہیڈز کراچی یونیورسٹی سے، تو میرا انٹرویو لیا گیا اور انہوں نے شاید مجھے اس قابل سمجھا کہ میں جا سکتی ہوں، ماشاءاللہ۔ تو میں منتخب ہوئی جب میساچوسیٹس ایٹ امریکہ ایٹ ایمہرسٹ، چھوٹا سا ایک یونیورسٹی ٹاؤن جیسے جام شروع تھا بالکل اس طرح سے وہاں میں گئی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ زمین آسمان کا فرق، ہم کون سے ماحول اور وہاں جا کے آپ کو پتہ لگا۔ ہاں، اور میں نے ٹریول پہلی دفعہ تو نہیں کیا تھا جہاز میں، ہم ڈھاکہ بھی گئے تھے، لیکن یہ بہت بڑا سفر تھا۔ میں نیو یارک پہ اتری، میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے گائیڈ کرنے کے لیے کسی کو بھیجیے، تو کوئی آئے تھے فل برائٹ والوں کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ اب آپ فلاں والے اس سے جائیں گے 2 دروازے سے، یہ ہارٹ فورڈ لے کے جائے گا جہاز، وہاں سے آپ بس میں بیٹھیں گی، وہاں سے آپ ایمہرسٹ جائیں گے۔ وہ اس نے میری مدد کی، میں ایمہرسٹ پہنچی، 2 سال میں نے وہاں فل برائٹ اسکالرشپ کے تحت پڑھا اور مجھے ماسٹرز کی ڈگری ملی، اور وہاں سے پھر کہا گیا کہ آپ، میرے جو پاکستانی جاننے والے تھے ادھر ادھر ہر جگہ، جی جی انہوں نے کہا کہ تم رک جاؤ، پی ایچ ڈی کر کے جاؤ، جی جی لیکن اسی سال فل برائٹ والوں نے پی ایچ ڈی پروگرام ختم کر دیا تھا۔ اچھا اچھا، تو میں نے کہا بھی میرے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہے کہ میں پی ایچ ڈی کروں، اپنی یونیورسٹی کو لکھ کے بھیجا تو انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں دے سکتے، تو میں پھر واپس پاکستان آ مہتاب گئی۔ راجو صاحب، آپ نے ریڈیو پہ اداکاری بھی کی، لیکن ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کون سے ایسے 1-2 ڈرامے جو آپ سمجھتی ہیں کہ بڑے پسند کیے گئے اور وہ آپ کا کام بہت یادگار رہا؟ جیسے میں نے کہا حمایت علی شار صاحب، عبد الماجد بھائی صاحب، ہمیں انہیں بھائی جان کہتے تھے، وہ بچوں کا پروگرام کرتے تھے، اور مصطفیٰ قریشی اور روبینہ قریشی، محمد علی بھی تھے۔ محمد علی ہم سے پہلے چلے جا چکے تھے، وہ اردو پروگرام کرتے تھے اور اردو ڈرامے کرتے تھے، اور میں کرتی تھی، نظام الدین شیخ صاحب تھے، قربان جیلانی صاحب تھے، یعنی بڑے بڑے نام ماشاءاللہ۔ تو جب ہم وہاں یہ پروگرام کرتے تھے تو اس زمانے میں ٹیلی ویژن تو بعد میں آیا، تو لوگوں کے لیے تفریح کا یہ بڑا ذریعہ تھے۔ رات کو 9 بجے کراچی سے اسٹوڈیو نمبر 9 کی آواز آتی تھی، اور وہاں سے ڈرامے ہوتے تھے، سندھی میں ڈرامے ہوتے تھے، اردو کے ڈرامے جو میں نے کیے اس میں ستارہ زیب عاقلی صاحب کا لکھا ہوا منظوم ڈرامہ تھا۔ اچھا اچھا، اسی طرح سے آخری رات ممتاز مرزا صاحب، کیا بات ہے، بڑا نام ماشاءاللہ، مونجدڑو کے بیک کیا گراؤنڈ بات ہے، ممتاز مرزا اسی تو طرح بہت ہی، آغا سلیم صاحب کتنے بڑے رائٹر تھے اور پوئٹ تھے، انہوں نے لکھا تھا ایک ڈرامہ گلند جیڑا گھاو، اچھا، پھولوں جیسے زخم، کیا بات ہے، سندھی،
अमर जलील साहब वहाँ अमर पर जलील होते थे। वो एक बड़ा नाम है। बहुत बड़े नाम, इन लोग वो ये लोग डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स क्या होते कहने, थे। क्या बात, इनायत बलूच वाह साहब, वाह। तो इनकी यानी तहरीरें बड़े लोगों में आपने माशाल्लाह मैंने काम किया, सीखा। तो उससे इतना कॉन्फिडेंस आपको आया होगा। यस माशाल्लाह, यस, क्या मैं बात। निसार बलूच को आपने देखा होगा। हाँ। निसार रेडियो पाकिस्तान के प्रोड्यूसर निसार मेमन, निसार मेमन, हाँ। वो प्रोग्राम करते आज थे ही बात सुबह हुई है का, मेरी उनसे। सुबह वाला। आज ही बात हुई जी जी, आज ही बात हुई उनसे। मेरी, हाँ। क्या वो प्रोड्यूसर थे, तो वो मुझे सुबह का जो सुबह के प्रोग्राम्स होते हैं ना, मॉर्निंग शो, उसमें जी। मुझे सूरज शाखों कढ़ियों, क्या हुआ, सूरज ने अपना चेहरा दिखाया, क्या बात, तो मैं सुबह को वो प्रोग्राम करती थी। इसी तरह इमदाद हुसैनी साहब स्क्रिप्ट लिखते थे, वाह, वाह, गीतों भरी कहानियां होती थी। क्या बात। रसूल बख्श पलीजो साहब की रसूल स्क्रिप्ट बख्श मैंने पलीजो, पढ़ी हैं, हाँ। उर्दू में, सिंधी में, हाँ। इस तरह। तो आप जो मैं कहती हूँ कि मेरी दर्सगाह जो है वो रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद है। मेहताब, अब राजदी साहिबा, मेहताब चन्ना, और उस जमाने में अगर आपको याद हो कि 3-4 नाम थे जो लोग उंगलियों पे गिन सकते हैं, जावेद जब्बार, वहाब सिद्दीकी, खुशबख्श शुजात, मेहताब चन्ना। तो क्या कहेंगी, कैसे टीवी पे और रेडियो पे किस स्टैंडर्ड के लोग होते थे और कैसा काम होता था? हिम्मत अफजाई जो दिलाई, वो दिलाई अब्दुल करीम बलूच साहब ने, क्योंकि वो खुद रेडियो से क्या गए थे। हीरा आदमी थे, वाह वाह, क्या वाह, अच्छे आदमी, मेरे, रेडियो से गए थे। वाह वाह। तो वो कोशिश करते थे कि लड़कियां आए, खवातीन आए। गजाला रफीक वहाँ होती गजाला थी। रफीक। सुल्ताना सिद्दीकी ने अपना हाँ। नया नया करियर आगाज शुरू किया किया वहाँ से, था। हाँ, हाँ। वो तरबियत लेकर आई थी। हाँ। गजनफर अली, सुल्ताना सिद्दीकी, करीम मौलवी अप्रिशिएट बहुत करते थे, बहुत बहुत ही ज्यादा, सपोर्टिंग बहुत ज्यादा। आदमी थे बहुत। तो उन्होंने कहा मुझसे कि आप आए ड्रामों में काम करें, तो मैंने कहा नहीं, ड्रामों में मेरा मिजाज नहीं वाह, है, स्टेज मतलब टीवी ड्रामों के लिए। लेकिन तो उन्होंने कहा अच्छा न्यूज़ पढ़ो। मैंने कहा मैं हैदराबाद से खबरें 5 मिनट के लिए, अब्दुल करीम बलोच साहब ये कैसे होगा? तो उसने कहा अच्छा आके तुम ऑडिशन तो दे के जाओ। वाह वाह। तो मैं ऑडिशन तो दे के आई वहां पर, और मेरा ऑडिशन शिरीन खान ने लिया, शीरी खान, जो बहुत बड़ी खुद रेडियो की प्रोड्यूसर थी। और मैंने पहला जो प्रोग्राम किया वो उर्दू में किया था। इस क्या हफ्ते बच्चों का प्रोग्राम, वाह वाह वाह, क्विज शो था, क्या कहने। वो मैंने उससे इब्तिदा की। उसके बाद फिर जैसे मैंने बताया कि सुल्ताना और हारून रिंद, वो दोनों पाकिस्तान की एकेडमी से सीख कर आए, दोनों बात। प्रोड्यूसर बन गए। वाह तो वाह, सुल्ताना को बच्चों का प्रोग्राम दिया गया, रोशन तारा, जो बहुत अरसा चला। बहुत अरसा चला। वाह वाह, और मैं उसके बीच में से ही चली गई थी क्या अमेरिका। कहने, क्या कहने। तो वो प्रोग्राम होता था, एक हफ्ता हारून रिंद करते थे, दूसरे हफ्ते सुल्ताना करती क्या थी। बात, क्या बात। लेकिन सुल्ताना का जो तस्वुर था और इमेजिनेशन थी, हाँ, वो उसने प्रोग्राम को इतना खूबसूरत बनाया हाँ, कि वो लियारी से भी बच्चियां ले आती थी, हाँ। पढ़े लिखे खानदानों की लड़कियां वो भी आती काम थी। में फास्ट बहुत हैं, बहुत ही जहन काम करता है उनका, बिल्कुल। और शुरू से मैं देख रहा उस जमाने में हर पढ़ा हूँ। लिखा जी आदमी जी पीटीवी पे, और एक मयार था, जी जी, बिल्कुल वो- ऐसी, बिल्कुल सनत हो। आप गलती नहीं कर नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अगर और वहाँ कोई- गलती प्रोड्यूसर और राइटर बर्दाश्त भी नहीं करते। नहीं, वो आकर प्रोग्राम रोकते। जी बिल्कुल। नहीं जी, ये जब ऐसे तक नहीं आपकी इस्लाह न हो। बिल्कुल। मैं जब रेडियो पे थी तो अगर उर्दू का शेर कोई मैं पढ़ती, गालिब को पढ़ रही हूँ तो मैं हिमायत अली शायर के पास जाती थी, पढ़ के सुनाती क्या थी बात, क्या बात। कि बहर वजन से जी नीचे जी, ना हो। बिल्कुल। अगर शाह लतीफ के बैत हैं तो मंजूर नकवी साहब, मुजफ्फर जोश साहब, क्या बात। मोहम्मद खान गनी वाह, साहब, वाह, ज़ेब वाह। आकली साहब, वाह वाह तो मैं उनको पढ़ के सुनाती थी कि मैं गलत ना पढ़ूं। वाह। तो इसने हमारी तरबियत की। इसी तरह टीवी पे कोई चीज गलत नहीं जानी है, बहुत हो। और किस तरह से पॉज दे के बात करनी है, हाँ। कैसे गुफ्तगू करनी है शाइस्तगी के साथ, हाँ, बिल्कुल। वो हमने रेडियो और टीवी दोनों जगह से सीखा। मेहताब राजवी साहबा, ये बहुत अहम बात है कि सारे ये चीज़ें होने के बावजूद आप मसरूफ तो रहीं, लेकिन उसके बाद जब शादी का वक्त आया तो आपकी लव मैरिज हुई, मोहब्बत की शादी। तो पहल आपकी तरफ से हुई या भाई की तरफ से हुई? क्योंकि नाज़रीन जो आपको पसंद करते हैं वो आज तक वो उनके जहन में वही मेहताब चन्ना है जो बोलने का स्टाइल और रवानी और काबिलियत
تو اب لوگ نظر نہیں آتے ہیں. تو آپ یہ بتائیے پہل آپ کی طرف سے ہوئی تھی یا؟ مجھے اعتراف کرنے میں کوئی حرج ہی نہیں ہے، ماشاءاللہ. لیکن بات یہ ہے کہ پہل وہ میں کہتی تھی وہ بولے، اچھا 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 وہ کہتا تھا میں بولوں. اچھا. تو نہ میں نے کہا، دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں. بہت اچھی طرح. اچھا، لیکن پھر ہوا یہ کہ اکبر نے جا کے میرے، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج تک وہی محبت. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ مرد جب تک عورت کی عزت نہیں واہ کرتا، واہ واہ، سب سے مین بات آپ نے کہہ دی. محبت بے معنی کیا ہوتی. بات ہے، کیا کہنے. تو اکبر راشدی صاحب بحیثیت انسان ہاں. وہ شخص ہیں جو عزت کرنا جانتے ہیں. اچھا. انہوں نے میری ہر خواہش کا احترام کیا. واہ. وہ سید خاندان سے، راشدی فیملی، بڑی آپ کو پتہ ہے، پیر علی محمد شاہ راشدی، بڑے خاندان، پیر حسام الدین بڑی راشدی، فیملی اور بڑے قابل لوگ. اور ان کے والد اور یہ دونوں وہ آپس میں کزنز تھے. یہ پیر پگارا کی فیملی، یہ کزنز ہیں ان کے. اچھا. لیکن انہوں نے مجھے منع نہیں کیا کہ تم ٹی وی پہ نہیں جاؤ. تم نہیں ریڈیو نہیں، پہ یہ نہیں جو جاؤ. تو سمجھنے والی بات ہے. باقاعدہ انجینئر تھے، ایک بڑی پوسٹ پہ تھے. پھر ان کی مصروفیت، پھر آپ کی اپنی مصروفیت، تو زندگی کیسے گزری اور کیسے پایا آپ نے؟ بنے وہیں ہماری ملاقات ہوئی تھی، کیونکہ میں پڑھاتی تھی ماشاءاللہ. اور بین الاقوامی تعلقات کی میں چیئر پرسن بھی تھی. تو وہیں ہماری ملاقات ہوئی تھی. بہت مصروف اور اپنے شعبے میں وہ جنون کے حد تک کام کرنے والے. لیکن وہ مصروفیتوں کو ہم نے ایسے بانٹا تھا کہ بچوں کو میں سنبھالتی تھی، بس اس کے ساتھ ہی کہ میری اپنی بھی مصروفیت ہوتی تھی. لیکن بچوں کو صبح اٹھ کے تیار کرنا، ان کو ناشتہ کروانا، اسکول بھیجنا، اور ان کے پیرنٹس ٹیچرز میٹنگز اٹینڈ کرنا. گھر میں دفتر سے آ کے، چاہے میں بیوروکریٹ ہوں، چاہے میں سیکٹری ہوں، میں کچھ بھی ہوں، بچوں کو پہلے، بچوں کو میں خود پڑھاتی تھی. ٹیوشن نہیں دلوائی، واہ واہ واہ، میں نے خود پڑھایا. بہت بڑی بات. اس وقت تک جب تک انہوں نے او لیول میں نہیں گئے. میتھس مجھے نہیں آتی تھی، میں اس میں بالکل ہی پھسڈی. لیکن انگلش، سوشل، مطلب باقی سارے سبجیکٹ آپ نے دیکھا. سبجیکٹ میں پڑھاتی تھی. اور اس کے علاوہ ان کو یہ دیکھنا کہ کوئی غلط کام نہ کریں. دوست ان کے، میں نے کبھی اپنے بچوں کو رات میں کسی اور کے گھر میں رہنے کی اجازت نہیں دی. یہ بہت نہیں دینا ہے. بہت. وہ میں نے کہا تمہارے دوست آ کے رہ جائیں، تم لوگ کہیں نہیں جاؤ. جس طرح آپ نے اپنے سوائے میری ایک دوست لیلا، جن کے گھر کے تعلقات تھے، لیلا بانا جو آج کل کیمبرج میں ہے، ہم ساتھ پڑھے، ان کے گھر میں رہتی تھی بس. لیکن ادروائز ہمیں یہ بھی اجازت نہیں تھی کہ ہم اسکول میں سے کسی کے ساتھ کسی کے گھر پہ لے جائیں. اجازت ہی نہیں، اس کی اجازت نہیں. گھر آئیں، گھر آنے کے بعد کسی کے. میں نے اپنے بچوں کی تربیت اور اس کو دیکھا. میرے میاں نے اپنا پروفیشن، ہمیں سنبھالنا، بچوں کے ساتھ چلنا، گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھنا، ہم دونوں نے ایک ساتھ. بہت اچھی بات. ہمارے جھگڑے بھی نہیں ہوئے. واہ واہ واہ. مہتاب راجی صاحبہ، آپ نے سندھ یونیورسٹی میں سندھیالوجی میں ڈائریکٹر رہیں. پھر آپ نے سندھ یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات عامہ بھی پڑھاتی رہیں. تو یہ کیسا گزرا؟ یہ ایک مشکل مرحلہ تھا. اس وقت بچے بھی تھے اور پھر کالج کی یہ جو پوسٹ ہے یہ کوئی عام پوسٹ نہیں ہے، بڑی ذمہ داری ہے. سندھولوجی ڈاکٹر علانہ اس کو دیکھتے تھے. کیا بات ہے. اور اس کے بعد ڈاکٹر علانہ کے ہی اصرار پہ وائس چانسلر صاحب الیاس ابڑو صاحب نے مجھے ڈائریکٹر رکھا. اور میں حیران ہوتی تھی کہ مجھے کیوں رکھا ہے. لیکن علانہ صاحب نے کہا اگر اس انسٹیٹیوٹ کو کوئی سنبھالے گا تو یہ سنبھالے گی. کیا بات. میں 6 سال وہاں ڈائریکٹر رہی. کیا بات. اور سندھولوجی ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو سندھ اور پاکستان کا ترجمان آپ کہہ سکتے ہو. جی 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 جی. وہاں آرٹیفیکچر، وہاں کتابیں، بہترین لائبریری، ہر طرح کی چیز، ساؤنڈ اسٹوڈیو، انٹرویوز لوگوں کے. وہ ایک ایسا بڑا ادارہ ہے کہ پھر پنجاب سے آئے لوگ اس کو دیکھنے، اور پورے دنیا سے سارے یہ آپ سمجھ لیجئے ایمبیسڈرز، کاؤنسل جنرلز وہ وہاں آتے تھے دیکھنے کے لیے. تو وہ اتنا بڑا ادارہ اس کے ساتھ. لیکن مجھ سے کہا گیا کہ اگر آپ ڈائریکٹر ہیں تو بے شک آپ نہ پڑھائیں، لیکن پڑھانا میرا شوق تھا. تو میں کلاس لینے جاتی تھی صبح آئی آر کی، اور پھر میں دفتر آ جاتی. کیا بات. تو یہ اس طرح سے میں نے اپنا کام بھی کیا. اور اسی زمانے میں
ڈاکٹر افضل جو بعد میں پھر منسٹر بنے تھے تعلیم کے ضیاء الحق کے زمانے میں، جی جی انہوں نے یہاں آ کے اور میرے وائس چانسلر شیخ ایاز صاحب سے کہا کہ ان سے مجھے ملاؤ. تو میں زمانے میں ٹی وی میں فروزہ پروگرام کرتی، روزہ بہت چلا، بہت چلا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو آفر کرنے آیا ہوں کہ آپ فورن اسٹوڈنٹ ایڈوائزر بنے اور کراچی میں. تو میں نے معذرت کی، میں نے کہا جی میں کراچی تو نہیں آ سکتی، میری شادی نہیں ہوئی، جی میرا کوئی گھر ور نہیں ہے. تو پھر انہوں نے وہی آفس ہمارے کیمپس پہ کھولا، اس کی بھی میں ڈائریکٹر تھی. واہ واہ زبردست. تو فورن اسٹوڈنٹ جو ہمارے اس میں آتے تھے وہ اور سندھ اور بلوچستان دونوں کی، تو ان کو میں گائیڈ کرتی تھی، ان کی ہم رہنمائی کرتے تھے. تو میں نے وہ کام بھی کیا، سندھولوجی بھی کیا، پڑھایا بھی. ساری ذمہ داری پوری کی آپ نے ماشاءاللہ. مہتاب راج جی صاحب لیاقت لیب ٹورزم، پھر سیکریٹری یوتھ افیئر، پھر اینڈ اسپورٹس بھی رہیں، پھر آپ سیکریٹری رہی ہیں فائز رہی ہیں ایجوکیشن کی. تو اتنی ساری ایک کے بعد ایک ذمہ داری، سب سے زیادہ مشکلات کس جگہ آپ سمجھتی ہیں جو آج تک یاد ہوتی ہیں؟ مشکلات ہر محکمے کی اپنی ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہیں، مشکلات بھی ہوتی ہیں. کہیں آپ کو اچھے وزیر ملتے ہیں جو آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، جی جی. کہیں ایسے وزیر بھی ملتے ہیں جو آپ کے راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں، جی بڑی پرابلم کرتے ہیں، بہت پرابلمز کریٹ جی کرتے جی ہیں. بالکل. مشکلات کو میں نے مشکلات نہیں سمجھا، ہاں لیکن میں اس کو عبور کرنے کی کوشش کسی طرح کہ میں حل کروں اس کو، کہ اس کو کرنا ہے. ہاں تو مجھے چونکہ میں نے سمجھا نہیں مشکل کو مشکل، تو میں نے وہ سارے کام کیے. مزہ مجھے آیا کلچر ڈپارٹمنٹ میں. انوائرمنٹ کی میں ڈی جی بھی بنی. انوائرمنٹ تو ایسا امتحان تھا کہ ماحولیات کسی کو سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا. میں اس کی ڈی جی بھی رہی 6 سال، اس کی سیکریٹری بھی رہی، کیا بات، ویمن ڈیولپمنٹ کی بھی رہی، کیا بات. اور ایجوکیشن تو بہت بڑا امتحان تھا. بہت بڑا امتحان. تو وہاں میں نے، اور ساتھ میں وہاں مجھے بڑی ذمہ داری، بہت ذمہ داری. لیکن سیاسی حکومت نہیں تھی. جی جنرل معین الدین حیدر صاحب اس کے تھے گورنر سندھ کے، جی جی جی. اور صدیق اور اپنا سالک نذیر صاحب ہمارے چیف سیکرٹری تھے. تو وہ لوگ بہت ہمت افزائی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بس تم کام کرو. تو جتنے دن میں رہی، پرویز مشرف کا بھی دور آیا، کیا بات ہے، وہ بھی دور دیکھا، وہ بھی دور ہم نے دیکھا. تو ان زمانوں میں مشکلیں ساتھ ساتھ میں یہ سوال بھی کر لوں کہ جو ضیاء الحق کے دور میں جو دوپٹے کا مسئلہ تھا وہ بھی ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیں کہ گورنمنٹ حکومت جو ہے بعض دفعہ یہ نہیں سوچتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اسی کا اعلان کر دیتے ہیں. وہ ڈیفینیٹلی ضیاء الحق نے دیکھیے جو ہتھیار اپنے ساتھ لیا تھا وہ مذہب کو انہوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی، اور مذہب کا نام لے کے وہ یہ کہتے تھے کہ اچھا مذہب یہ، اور لوگوں سے ہمدردی لینے، نہیں مذہب کے نام جی جی کون، ہم تو جان قربان کر دیں. جی جی جی. تو انہوں نے کیا کیا، کہا کہ ٹیلی ویژن پہ جو اینکر پرسنز ہیں اور جو اناؤنسمنٹ کرتی ہیں وہ دوپٹہ سر پہ لے کے آئے، پاکستانی عورت کو ایسے دکھنا چاہیے. تو میں نے فوراً منع کر دیا، فوراً ہی میں نے کہا نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا. پھر آپ میں یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں، جی جی مجھے پتا ہے کہ سر ڈھکنا ہمارے لباس کا حصہ ہے. بالکل. میں ایک محترم شخصیت بڑے کے سامنے بیٹھوں گی، سر ڈھکوں گی، بالکل مجھے پتا ہے. لیکن آپ بازار میں جا کے دیکھو ساری خواتین اس طرح چلتی ہیں، تو اس کو آپ یہ آزادی تو ہونی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا جی. پھر میں نے کہا میں نہیں آؤں گی. تو میں گھر بیٹھ گئی. ٹی وی 8 سال، بہت لمبا عرصہ. لیکن لوگوں نے یاد رکھا. جو اس وقت کا جو معیار تھا اور آج کا جو معیار ہے کس طرح دیکھتی ہیں؟ بہت فرق ہے، ماحول کا بہت فرق ہے. جی. اس کے علاوہ گفتگو اور شاعری ذرا کم نظر آتی ہے، برداشت بالکل نہیں ہے. بالکل نہیں. آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، جی جی. میں آپ کی ضروری نہیں کہ آپ کی رائے سے میں متفق ہوں، جی جی، لیکن میں آپ سے جھگڑا نہیں کروں گی. سوال ہی پیدا. میں کہوں گی جی میری رائے یہ ہے. پہلے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ 2-3 مرغے بٹھا دیے جاتے ہیں اور جو ان کو دیا جاتا ہے وہی بولتے ہیں. نہیں، لڑتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا بعض ٹی وی پروگرام میں منہ پہ پانی مار رہے ہیں، گلاس پھینک رہے ہیں. کیا تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس زمانے میں تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا.
تو اب یہ ہے کہ شائستگی کی کمی ہے، برداشت کی کمی ہے، زبانوں کو صحیح نہیں بولا جاتا، جو جس کے منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، کریکٹ نہیں کیا جاتا، بالکل صحیح تصحیح ہے۔ نہیں ہوتی اچھا، ہے، ایک اردو جو غلط آ رہی ہے کیا وہ بھی غلط ہو رہی ہیں، اس کی تصحیح نہیں ہوتی۔ بالکل تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی کسی نے لکھا اس میں اب جو چینلز ہیں نا، میں تو ان کی خبریں سنتی ہوں، تو شہروں کے نام غلط، تعلقوں کے نام غلط، جو لوگوں کی ذات ہوتی ہے اس کے نام غلط، تو میں تو حیران ہوتی ہوں کہ بھائی ان کو کوئی صحیح جا کے بتاؤ، یہ والی بات ہے۔ میں دیکھیے ٹکٹ پر بنی ہے۔ اب یہ بتائیے، ایک تو سیاست کیسی ہے آج کل، اور خواتین کے لیے بہت ہم نے سنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور موجودہ حکومت کی طرف سے کافی اقدامات ہوئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خواتین کے حوالے سے کیا بہتر کام ہوئے ہیں؟ دوسری بات ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ پاکستان کا مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں؟ اس لیے اچھا ہے کہ مجھے اپنے نوجوانوں پہ یقین ہے، آنے والی نسلوں پہ یقین ہے، بالکل، پاکستان کی خواتین پہ یقین ہے ماشاءاللہ، کہ اس کو آگے لے کے جانے کے لیے ہماری بچیاں جو ہیں، آپ ان کو کافی ذہین دیکھیے، ہے۔ ہاں، اتنی قابل محنت کرنے والی بچیاں، ہمارے نوجوان ہر فیلڈ میں جا رہے ہیں۔ کیا بات، اب کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں سیاسی طور پہ، ہاں، کبھی بہتر ہو جاتے ہیں، کبھی بگڑ جاتے بگڑ جاتے ہیں۔ معاشیات آج کل آپ دیکھیے کہ ایران اور امریکہ کی جنگ کے بعد معاشی حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، لیکن پاکستان کا جو امیج دنیا میں ثالث کے طور پہ ابھرا ہے کہ وہ لڑانے کے بجائے دو قوموں کو جوڑ رہا ہے، کیا بات، اور وہ رول جو کردار ادا کر رہا ہے وہ پاکستان کے لیے وہ بہت پوری اہم ہے۔ دنیا کے لیے میں ہمارا اعزاز ہے، ہاں، لیکن ہمیں اپنے ملک کے حالات کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل ایسے ہی، خواتین کا جہاں تک اس کی بات ہے، آپ دیکھیے کہ اسمبلیاں جب وجود میں آئیں تو ایک ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں جو کانسٹیٹیوشن آئین لکھا گیا، جی جی اس میں کہا گیا کہ 10% خواتین اسمبلی میں ہوں گی، جی جی، لیکن پرویز مشرف کے دور میں وہ 33% ہو گیا، کیا بات، یعنی تعداد بڑھ گئی۔ ہاں، پھر مشرف کے ہی دور میں کہا گیا کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہوں، گریجویٹ ہوں، وہ آئیں اسمبلی میں، تو پتہ چلا کہ جو بڑے بڑے پگ باندھنے والے تھے وہ تو سب جاہل تھے۔ ہاں، جاہل کا مطلب یہ کہ گریجویٹ نہیں ہاں، تھے۔ اس طریقے سے کچھ پڑھے لکھے لوگ آ گیا، تو لڑکیاں آئیں، انہوں نے اپنے گھر کی خواتین کو بھیجا، کیا بات، کوئی بیٹی، کوئی بہو، کوئی بیوی، ہاں، وہ پڑھی لکھی تھی، وہ خود نہیں تھے۔ واہ واہ، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی اچھی تھی، تبدیلی ہے، اور تعداد بڑھ جانا جی جی، 33%، اور پڑھے لکھے لوگوں کا، اور پڑھے لکھے کا۔ ہاں، خیر وہ بعد میں وہ شرط زرداری صاحب نے ختم کر دی گریجویشن کی، لیکن خواتین کی انٹری جو ہوئی ہے تو اس میں پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے سامنے کون کون کیسی خواتین جو ایک ہیں۔ بہت اچھا اقدام تھا یہ، میں MNA ہوں، وہاں پر بہت پارٹیسپیشن خواتین کی طرف سے ہوتی ہے، اچھا، سوال جواب ان کی طرف سے پوچھے جاتے ہیں۔ کیا کہنے، ہماری جو قائمہ کمیٹیز یا جن کو اسٹینڈنگ کمیٹیز کہا جاتا ہے، جی جی، اس میں بھی خواتین بہت اچھا کیا بات، پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، وہ اس کی چیئر پرسنز بھی ہیں۔ تو اب یہ جو ایک یہ تصور تھا کہ عورتیں کچھ نہیں کر سکتی، شہری رحمان کو دیکھیں ہاں ہاں، اور اس طرح کے اور خواتین کو دیکھیں، تو وہ جو ہے وہ اپنے کردار سے، اپنے کام سے، اپنے معلومات سے فرنٹ پہ آگے آئی ہے، اور کسی نے ان پر احسان نہیں کیا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، احسان نہیں کیا ہے، یہ جگہ انہوں نے اور ہم نے خود بنائی ہے۔ تو اس لیے جو مستقبل میں ہمیں خواتین پاکستان کی اور ایک بہتر کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتی ہیں جو مثبت ہوگا، اور یہ سوچ لیجئے کہ پاکستان کی ترقی جو ہے وہ وابستہ ہے عورتوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ، جس میں ہماری بچیاں خاص طور پر، خواتین خاص طور پر۔ آج کل آپ بہت خبریں سنتے ہیں، گلا گھونٹ دیا، قتل کر دیا، یہ کر دیا، بہت پورے پاکستان میں، سندھ میں خاص طور پر کسی عورت نے، بچی نے کہہ دیا کہ مجھے اس کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ بالکل، تو ایسے ابھی ماضی میں ابھی بہت کم دن ہوئے، مہینے بھر میں ایسے 2-4 بڑے تکلیف دہ واقعات سامنے آئے ہیں، لیکن
जहाँ कानून मजबूत होगा, वो जुडिशरी बेहतरी मजबूत आती होगी, जाएगी। इंसाफ की बात होगी, तो ये चीजें खुद ब खुद एक उस पर बेहतरी चलना आएगी। शुरू हो जाएंगी। मेहताब अकबर, आपने 14 अगस्त 2004 को तमगा हुस्न का करदगी हुकूमत पाकिस्तान ने दिया, कैसा महसूस करती हैं आप कि अच्छा लगा। एक इंसान को बहुत ही नहीं, बहुत अच्छा लगा। देखिए, जहाँ आपके खिदमत तो मैं नहीं कहूँगी, जहाँ आपने जो कुछ भी किया है उसका अगर एतराफ़ होता है जी, जी। और वो भी उस सतह पे जहाँ जो सबसे आला एजाज़ात समझे जाते माशाल्लाह, हैं, माशाल्लाह। तो जाहिर है मेरे लिए भी फ़ख्र की बात थी, हाँ, मेरे बच्चों के लिए, मेरे और ख़ानदान के लिए, फिर सूबे के लिए के सूबे के लिए। बहुत बड़ी और बात। मज़े की बात है कि उस वक्त मैं सेक्रेटरी थी इंफॉर्मेशन, क्या बात, और मुझे पता भी नहीं था। वाह वाह, ये सबसे अच्छी बात थी, बहुत। हाँ, वरना हमने और आपने ये भी देखा नहीं, है। आप 20 साल पहले की बात कर रही हैं, 20 साल 15 साल पहले ये ऐसे ही होता था। अब मैं नहीं कह सकता अब क्या हो रहा है। मैं कह सकती हूँ कि अगर वो कोई भी अवार्ड या तमगा अगर मांग के लिया जाए हाँ, तो वो खुशी नहीं होती। हाँ, बिल्कुल लेकिन ऐसे ही। अगर आपको कोई उम्मीद भी ना कि वो तस्करा ही ना हो, क्या बात, तो वो आपके लिए बायस एजाज वाकई वो बात होती है। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात, इज्जत की बात है बिल्कुल। कि मुझे उससे नवाजा गया। मेरे 2 बेटे हैं और दोनों की शादी हो गई। एक राफे है जिसकी फिल्म बनी थी पिछले साल दीमक, हाँ, जिसको बैनुल अक़वामी अवार्ड इसकी मिले ओपनिंग हैं। में आप पहुंची थी। हाँ, जी जी, हाँ। और उसको बैनुल अक़वामी अवार्ड मिले हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और मैं हैरान हूँ इस चीज पे कि वो बना रहा था फिल्म, समीना पीरजादा, फैसल कुरैशी और एक नई बच्ची उसमें आई थी, और उन्होंने क्या काम किया हमें कुछ नहीं मालूम था ये क्या कर रहा है। बस लेकिन- रहीन है बच्चे आजकल के। तो वो उसको ये शौक और है। दूसरा उसने- बेटा कहाँ है? दूसरा बेटा इधर है, हमारे इधर है। साथ है, और वो ये- बाहर है। अच्छा, ये बात, वो बाहर है और यहाँ आके उसने शूटिंग की थी। माशाल्लाह। और मजे की बात यह है कि इन दोनों बच्चों को हमने यही कहा कि आप अपने बलबूते पे अपने काम, जो उन्होंने काम कभी हमारा हवाला नहीं क्या दिया। बात है, कहीं बहुत बड़ी बात है। कहीं किसी से मुझे नहीं कहा अम्मी हाँ। उससे बात करो, उससे बात करो, कभी नहीं कहा। वो खुद ही खुद करता है। बात ये है कि जो माँ बाप ने जिस तरह किया वही सिलसिला चल रहा है। अल्लाह का शुक्र, आपने भी माशाल्लाह अल्लाह का अपनी शुक्र। काबिलियत पे। आखिर में मेहताब राजी साहिबा, बहुत नई जो जनरेशन आ रही है, तो मैं चाहूँगा कोई ऐसा पैगाम दें बच्चे और बच्चियों को कि जो आने वाली हमारी यूथ है उसके लिए क्या पैगाम देंगी कि एक मुस्तनद, एक अपनी जगह हासिल करना, कोई भी शोबा हो और अपनी जगह पहुंचने के लिए काबिलियत पे किस तरह हासिल करना है, क्या मेहनत करनी पड़ती है, उस हवाले से एक अच्छा सा पैगाम जी, हमारे। मैं आप पे ये बात कह रहे हैं और बिल्कुल इसी तरह से कि मैं उनको ये कहूँ कि अपने ऊपर एतमाद करें और अपने मुल्क पे यकीन करें, क्योंकि यही है जहाँ आपको खड़े होने की भी जगह मिलेगी और सर उठा के जीने की का हौसला भी मिलेगा और जगह भी मिलेगी। यकीनन ऐसे हालात होते हैं कि आदमी कहता है मैं बाहर जाऊं तो पता नहीं क्या कर लूं, करते भी हैं आप लोग, लेकिन अगर आप नहीं होंगे तो ये मुल्क कैसे तरक्की करेगा। वाह, और ख़वातीन के लिए तो मैं ये कहूँ कि मैं यकीन रखती हूँ, मेरा ईमान है इस चीज़ में कि पाकिस्तान की उम्मीद, पाकिस्तान की औरत और पाकिस्तान का नौजवान है। आप हौसला रखें और आप ये देखिए कि ये मुल्क आपकी वजह से कहाँ क्या पहुँच बात। जाएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब अकबर राजी साहिबा। नाज़रीन, हमारी मुलाकात मेहताब अकबर राजी साहिबा स्कॉलर भी हैं, माहिर तालीम भी है, मेंबर कौमी असम्बली भी हैं, एंकर भी हैं, बहुत अच्छी कंपेयर हैं। और आपका जो काम है वो टीवी और रेडियो के हवाले से, एक वक्त था कि लोग बेचैनी से इंतज़ार करते थे मेहताब चन्ना के प्रोग्राम के लिए। आज मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने इनसे बहुत तफसीली बातचीत आपकी की इनायत। और इंशाअल्लाह किसी और शख्सियत के साथ अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।